اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ جی آج ہماری 5ویں نشست ہے، 5واں سبق ہے۔ تو پچھلے جو سبق ہم نے پڑھے ہیں اس میں ذوی الفروز کے تمام احوال وہ آپ کے سامنے آ گئے، اور اس سے پہلے فروز جو 6 ہیں، نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث، سدس، ان کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ اب ہم نے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ ذوی الفروز جو آپ نے لکھے ہیں اس میں کتنے مستقل ذوی الفروز ہیں اور کتنے غیر مستقل ہیں، یہ آپ الگ الگ ہمیں بتا دو۔ مستقل یعنی جو کبھی بھی محروم نہیں ہوتے، ہمیشہ حصہ لیتے ہیں، وہ ذوی الفروز کون کون سے ہیں؟ اور جو غیر مستقل ہیں، جو کبھی حصہ لیتے ہیں اور کبھی محروم بھی ہو جاتے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ یہ آپ نکالیں جی۔ پہلے لکھیں مستقل ذوی الفروز۔ جی، رجال میں 2، رجال میں 2 ہیں، ٹھیک ہے۔ اناس میں کتنے ہیں؟ اناس میں کتنے ہیں آپ نے بتانے ہیں۔ ہاں، رجال میں 2 ہیں، اس کی تفصیل چلیں لکھ لیں آپ کون کون سے۔ ایک ہے الاب اور ایک ہے الزوج۔ اچھا، آگے اس کو نیچے لے جائیں، اناس کو۔ اناس میں کتنے ذوی الفروز مستقل ہیں؟ 3۔ جی، الام، الزوجہ، البنت۔ یہ ہو گئے 2 رجال میں، 3 اناس میں۔ ان کو جمع کریں، ان کو جمع کریں۔ 5 ہو گئے، جزاکم اللہ۔ اب یہ 5 یاد رکھنا۔ اور غیر مستقل کتنے نکالے آپ نے؟ 2 ہیں رجال میں، ہاں جی، رجال میں 2 ہیں، الجد اور الاخ من الام۔ اور اناس میں 5 ہیں، 5 ہیں اناس میں۔ کون کون سے؟ جی، الجد، ٹھیک ہے۔ البنت نہیں ہے بیٹے، ہاں بنت الابن ہے، جی بنت الابن ہے۔ آگے چلیں۔ اخت من الاب والام، اور اخت من الاب، اور اخت من الام، اور جدہ، جدہ۔ کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے۔
7 پورے کریں. 5 19 میں جی ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا اب جو آپ نے مستقل وارث لکھے ہیں نا 5 مستقل آپ نے وارث اوپر لکھے ہیں 5. یہ ذوی الفروز میں 5 ہیں اور عصبات میں ایک ایسا مستقل وارث ہے جو کبھی بھی محروم نہیں ہوتا. وہ ذوی الفروز نہیں ہے، وہ عصبہ ہے. تو یہ لکھ لیں، عصبات میں ایک ایسا وارث ہے جو کبھی بھی محروم نہیں ہوتا. تو ذوی الفروز میں 5 ہو گئے مستقل وارث، اور عصبات میں ایک ہے جو مستقل وارث ہے. وہ کون سا ہے؟ وہ ہے الابن، میت کا بیٹا. میت کا بیٹا. یہ ابن جو ہے یہ ذوی الفروز نہیں ہے، کیونکہ ذوی الفروز آپ نے جو 12 پڑھے ہیں اس میں بیٹا نہیں آتا، بیٹا عصبہ بنتا ہے. عصبات کی تفصیل آگے آئے گی. تو سب سے پہلے نمبر کا جو عصبہ ہے وہ کون ہے؟ میت کا بیٹا. اور بیٹا میت کا اگرچہ ذوی الفروز نہیں ہے، عصبہ ہے، لیکن یہ ایسا عصبہ ہے جو کبھی بھی محروم نہیں ہوتا. تو یہ بھی مستقل وارث ہو گیا. اب آپ نے مستقل وارث کتنے نکال لیے؟ مستقل وارث کل 6 ہو گئے، لیکن یہ تفصیل ذہن میں رکھنی ہے. ان 6 میں سے 5 ذوی الفروز ہیں، ایک عصبہ ہے. 5 ذوی الفروز ہیں اور ایک عصبہ ہے. یہ بالکل ذہن نشین رہے بات. اس میں بہت لوگوں کو مغالطہ رہتا ہے اور پھر آگے مسائل سمجھنے مشکل ہو جاتے ہیں. اب مستقل وارث کل 6 ہو گئے. ان 6 میں سے 5 کیا ہیں؟ ذوی الفروز، اور ایک جو عصبہ ہے یہ ہے ابن، بیٹا. اب آپ کو 6 اور 7 کا ہندسہ یاد رکھنا پڑے گا کہ 6 مستقل وارث، 7 غیر مستقل وارث. 6 مستقل، 7 غیر مستقل. اب 6 جو مستقل ہیں اس میں 5 ذوی الفروز ہیں اور ایک عصبہ ہے، اور 7 جو غیر مستقل ہیں وہ سارے کے سارے 7 ذوی الفروز ہیں. اور ذوی الفروز میں 4 رجال ہیں، 8 اناس ہیں. یہ ساری تفصیل آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے، اس میں آپ کو کبھی بھی اشتباہ نہ ہو. اور یہ بالکل ایسے یاد رکھنا جیسے اپنا اور اپنے ماں باپ کا نام یاد ہے. ذوی الفروز کتنے ہیں؟ رجال کتنے ہیں؟ اناس کتنے ہیں؟ مستقل کتنے ہیں؟ غیر مستقل کتنے ہیں؟ اور مستقل جب ذوی الفروز میں سے 5 نکلے، ایک عصبہ میں سے مستقل آیا، تو 6 مستقل ہو گئے، 7 غیر مستقل ہو گئے. یہ یاد رہے گا؟ بتائیے. یہ بات یاد رہے گی؟ اس میں کبھی بھی خلط ملط نہ کر لینا. اب دوسرا جو آپ کے ذمے ہم نے کام لگانا ہے وہ یہ ہے، آپ نے ذوی الفروز کے احوال پڑھ لیے، باپ کے احوال پڑھ لیے، آپ نے الجد کے بھی پڑھ لیے، الزوج، الاخ من الام. اس کے بعد جو 8 اناس ہیں ان کے احوال بھی آپ نے پڑھ لیے. اب سوال ایک اور نکالنا ہے. سوال یہ ہے
کہ یہ جو 6 فروض ہیں، نصف، ربع، سمن، ثلثان، ثلث، سدس، یہ ثلثان، ثلث، سدس کو نیچے لکھیں، ان کو لکھنے میں کبھی بھی دوسری شکل نہ بنائیں، یہ ہمیشہ اسی طرح لکھنا ہے مرتے دم تک، نصف، ربع، سمن اوپر، ثلثان، ثلث، سدس اسی ترتیب سے اوپر نیچے، اور 2 سطروں میں، تاکہ ذہن میں رہے کہ وہ پہلا قبیلہ ہے، یہ دوسرا قبیلہ ہے، اور ان میں التضعیف والتنصیف یہ سارا قصہ ہم مکمل کر چکے ہیں۔ اب ہم نے آپ سے جو سوال کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ذوی الفروض کے احوال جو آپ نے پڑھے اس میں سے تلاش کر کے بتانا ہے نصف کس کس کو ملتا ہے، کب کب، نصف کس کس کو ملتا ہے، کب کب، اسی طرح ربع کس کس کو ملتا ہے، کب کب ملتا ہے، اسی طرح سمن کس کس کو ملتا ہے، کب کب ملتا ہے، اسی طرح ثلثان کس کس کو ملتا ہے اور کب کب ملتا ہے، اسی طرح ثلث، اور اسی طرح سدس۔ یہ آپ نے 6 جو فروض ہیں، اب ان کے احوال آپ نے ہمیں تلاش کر کے بتانے ہیں۔ اس کو آپ نے، کیونکہ احوال آپ نے پڑھے ہیں، ان احوال کے مطالعے میں آپ نکالیں گے۔ میں فی الحال آپ کو صرف خلاصہ کر دیتا ہوں، نکالنے بعد میں آپ نے ہے۔ اس کے لیے ہمارا جو رسالہ آپ کے پاس ہوگا ہدایت الفرائض، اس کا آپ نے صفحہ نمبر 17، 18 اور 19 کو دیکھ کر یہ آپ نے ان کے احوال نکال لینے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے، نصف 5 کو ملتا ہے، نصف 5 ورثہ کو ملتا ہے، باقی آپ نے نکال لینے ہیں۔ ربع 2 کو ملتا ہے، اور الثمن صرف 1 وارث کو ملتا ہے۔ کون کون وارث ہیں یہ آپ نے نکالنے ہیں۔ اور الثلثان یہ صرف 4 وارث کو ملتا ہے۔ جی، اور الثلث، الثلث یہ 2 وارث کو ملتا ہے۔ اور آگے چلے جناب، السدس، سدس، سدس جو ہے یہ 7 ورثہ کو ملتا ہے، سدس ملتا ہے 7 ورثہ کو۔ اب یہ آپ نکال لیں گے از خود کون کون ہے، ربع کس کس کو ملتا ہے، سمن کس کس کو ملتا ہے، نصف کس کس کو ملتا ہے، کب کب ملتا ہے، یہ سوالات آپ نے حل کر کے ہمیں دینے ہیں۔ اگر تو آپ کہتے ہیں کہ نکال لیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ بھی نکالیں۔ کیوں جی؟ جی استاد جی کا کیا مطلب ہے، ابھی نکالنے یا بعد میں نکال لیں گے؟ نکال کر پھر آپ نے اس کو کاپیوں میں لکھ لینا ہے، تاکہ اگلی نشست میں آپ سے ہم جب یہ پوچھیں گے تو آپ کو یہ مکمل تفصیل مہیا کرنا آسان ہوگا۔ اچھا جی، اب ہم نے آپ کو قرآن پاک کی جو آیات آپ کے ذمے لگائی تھی کہ آپ نے حفظ کرنی ہے، اس کا ہم نے ترجمہ نکالنا ہے، تاکہ آپ نے جو کچھ اب تک پڑھا ہے یہ قرآن پاک کی آیات پر منطبق ہو جائے۔ تو قرآن پاک کی سورۃ نساء کا دوسرا رکوع نکالیں جی، تاکہ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے
یہ قرآن پاک کی ان آیات پر اچھی طرح منطبق ہو جائے، پھر جب بھی آپ ان آیات کو پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں سارا قانون، سارا آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ جزاکم اللہ۔ دیکھیے اب یہ اس کو دیکھیے، آیت نمبر 11 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے نا، اس کو اب ان آیات پر منطبق کرنا ہے، تاکہ جب بھی آپ ان آیتوں کو پڑھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہاں کیا بیان ہو رہا ہے اور یہاں کیا بیان ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ بتائیں گے کہ ہم نے آپ کو بیٹی کے کتنے احوال بتائے تھے؟ بیٹی کے کتنے احوال بتائے تھے؟ بیٹی کے کتنے احوال بتائے تھے؟ آپ بولے 3 احوال۔ اب وہ تینوں احوال قرآن پاک کی آیت سے دیکھنے آپ نے۔ دیکھیں اللہ فرماتے یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تبارک و تعالی تمہیں وصیت کرتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے متعلق، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مذکر کو ملے گا 2 مؤنث کے برابر۔ یہ بیٹی کا ایک احوال آ گیا کہ اگر میت کی بیٹی کے ساتھ بیٹا بھی ہو مذکر اولاد بھی ہو تو پھر وہ عصبہ ہوتے ہیں، اور وہ بچا ہوا سارا مال آپس میں کس طرح تقسیم کریں گے؟ للذکر مثل حظ الانثیین کے طریق پر۔ اور اگر بیٹا نہ ہو تو دوسرا حال، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر 2 ہیں یا 2 سے زیادہ، یہاں 2 سے زیادہ کا صیغہ آیا، 2 بھی اس میں شامل ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً، اگر لڑکیاں ہیں، فوق اثنتین، 2 سے زیادہ، 2 کا حکم بھی یہی ہے، 2 یا 2 سے زیادہ، فَلَهُنَّ الثُّلُثَا مَا تَرَكَ، تو ان کو ملے گا 2 ثلث ما ترک کا جو میت نے چھوڑا ہے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر بیٹی صرف ایک ہو، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کو ملے گا نصف۔ یہ بیٹی کے 3 احوال سمجھ گئے؟ مجھے بتاتے جائیے۔ اچھا آگے چلیں۔ ماں اور باپ کے آپ نے احوال پڑھے تھے، ماں کے بھی 3 احوال پڑھے تھے اور باپ کے بھی 3 احوال پڑھے تھے۔ ان دونوں کے احوال کو یہاں اللہ جل جلالہ نے ملا کے بیان کیے، ذرا دیکھیے۔ ولی ابویہ، ماں باپ دونوں جو ہیں، لکل واحد منہما السدس، دونوں کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا۔ ماں کو بھی چھٹا حصہ، بیٹی کا حصہ دہرا دیتے ہیں جناب۔ دیکھیں پہلے بیان کیا کہ اگر میت کی دونوں قسم کی اولاد ہے، بیٹا اور بیٹی، تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ عصبہ بنیں گے اور آپس میں کیسے تقسیم کریں گے؟ للذکر مثل حظ الانثیین کے طریق پر۔ تو وہ حال اللہ نے پہلے بیان فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، اگر میت کے دونوں قسم کی اولاد ہے، بیٹا بھی بیٹی بھی، تو 2 مؤنث کا حصہ 1 مذکر کا حصہ کے برابر ہوگا۔ یہ پہلی شکل ہو گئی کہ بیٹی کے ساتھ بیٹا بھی ہو۔ دوسری کیا تھی؟ اگر میت کی مذکر اولاد نہیں ہے، صرف مؤنث ہی ہے، تو پھر فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر بیٹیاں ہی ہیں صرف 2 یا 2 سے زیادہ، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو پھر ان کو 2 ثلث ملے گا۔ صرف بیٹیاں ہی ہیں تو ان کو 2 ثلث ملے گا، اور اگر صرف ایک بیٹی ہے تو اس کو نصف ملے گا۔ اس کو بیان فرمائے وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر ایک بیٹی ہے تو اس کو نصف ملے گا۔ یہ بیٹی کے 3 احوال آ گئے، جس میں بیٹے کا بھی بتا دیا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں بیٹے کا حصہ مقرر نہیں ہے، وہ اسبہ بنتا ہے۔ سمجھ گئے جی؟ آگے ہے ماں اور باپ۔ آپ نے پڑھا ماں کا بھی چھٹا حصہ ہوتا ہے اگر میت کی اولاد نہ ہو، بہن بھائی بھی نہ ہو، 2 یا 2 سے زیادہ۔
اور باپ کا بھی چھٹا حصہ ہوتا ہے. آپ نے پڑھا تھا السدس. اگر میت کی اولاد ہے تو سدس، اولاد نہیں ہے تو وہ عصبہ بھی بن جاتا ہے. تو وہ جو آپ نے 3 حوال پڑھے وہ دیکھیں. ولی ابویہ، اور دونوں ماں باپ کو ہر ایک کو ملے گا لکل واحد منہم السدس، چھٹا چھٹا حصہ، مما ترکا، جو میت نے چھوڑا ہے. ان کان لہ ولد، اگر میت کی اولاد ہے. ایک ہی بیٹا ہو، بیٹے کی بات یہ بھی نہیں ہو رہی، یہ تو ذوی الفروض میں نہیں نہ ہے بیٹا، وہ تو اسبات میں ہے. ہم تو بیٹیوں کے حال بتا رہے ہیں. آپ نے جو بیٹیوں کے حال پڑھے ہیں ذوی الفروض، اس کو کہتے ہیں جن کا حصے قرآن نے بیان کیا، ہم وہ بتا رہے ہیں. آپ بیٹا تو عصبہ ہے، اس کا بعد میں آپ کو سمجھ آئے گا. ہاں، تو ماں باپ ہر ایک کا سدس ہے اگر میت کی اولاد بھی ہو. ماں کو بھی سدس، باپ کو بھی چھٹا حصہ. فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ، اور اگر میت کی اولاد نہ ہو، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، صرف ماں باپ اس کے وارث ہیں. میت کی اولاد بالکل نہیں ہے، نہ مذکر نہ مؤنث، صرف ماں باپ ہیں. تو اللہ فرماتے فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، تو ماں کو ملے گا ثلث، ماں کو ملے گا ثلث. اور باقی باپ 2 ثلث لے جائے گا کیونکہ وہ عصبہ ہے، بچا ہوا وہ لے گا. تو فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، ماں کو ملے گا ثلث. باقی لے گیا باپ عصبہ ہونے کی وجہ سے 2 ثلث. لیکن فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اگر میت کے بہن بھائی بھی ہیں 2 یا 2 سے زیادہ کسی بھی قسم کے، تو پھر ماں کو ملے گا چھٹا حصہ. پھر ماں کو ملے گا چھٹا حصہ. آپ نے ماں کے 3 حالات پڑھے، وہ تینوں یہاں آ گئے، ساتھ ہی اللہ نے باپ کے بھی حالات بیان فرما دیے. من بعد وصیت یوصی بہا او دین، وصیت پورا کرنے کے بعد، یا کوئی میت پر قرض ہے تو وہ ادا کرنے کے بعد. آگے اللہ نے فرمایا آباؤکم وابناؤکم، تمہاری اولاد بھی ہیں، تمہارے باپ بھی ہیں. باپ کا چھٹا حصہ، باپ کا چھٹا حصہ، ماں کا فرق پڑ جائے گا. ماں کو ثلث ملے گا یا سدس ملے گا، حالات آپ جانتے ہیں. ہاں، ماں کا سدس، باقی باپ کا. ٹھیک ہو گیا. اگر میت کے بہن بھائی ہیں یا اولاد ہے، آپ نے پڑھ لیا. اچھا آگے چلیں. اولاد اور باپ، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفع، تم نہیں جانتے کہ کس کا نفع زیادہ اقرب ہے، یعنی تم نہیں جانتے کس کو کتنا حصہ ملنا چاہیے. لہذا اللہ نے جو دیا اس کو مانو. فریضۃ من اللہ، اللہ کا فریضہ ہے. ان اللہ کان علیما حکیمہ، اللہ جانتا ہے اور حکمت والا ہے. یہ ہو گئے بیٹی کے جو آپ نے پڑھے حالات، وہ بھی آ گئے، ماں کے بھی آ گئے، باپ کے بھی آ گئے. آگے چلیں. زوج کے آپ نے 2 حال پڑھے تو وہ بتایا. وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے یعنی شوہروں کے لیے نصف ہے، ما ترک ازواجکم، جو بیویاں چھوڑیں، ان لم یکن لہن ولد، اگر بیویوں کی اولاد نہ ہو. اگر مرنے والی بیوی کی اولاد نہ ہو تو شوہر کا نصف، یہ ہو گیا. دوسرا فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر مرنے والی بیویوں کی اولاد بھی ہو، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو پھر شوہروں کو ملے گا ربع، پھر تمہارا ہوگا چوتھا حصہ. مما ترکنا، جو عورتوں نے چھوڑا ہو، من بعد وصیت، وصیت پورا کرنے کے بعد جو انہوں نے کی ہو، او دین، یا کوئی قرض ہے تو وہ ادا کرنے کے بعد. آگے بیویوں کے 2 حال آپ نے پڑھے، اس کو بتایا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، بیویوں کو ربع ملتا ہے. مما ترکتم، جو تم شوہر چھوڑو گے، ان لم یکن لکم ولد، اگر تمہاری اولاد نہ ہو، اگر مرنے والے شوہر کی اولاد نہ ہو تو بیوی کا چوتھا حصہ. ٹھیک ہے. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر مرنے والے شوہروں کی اولاد بھی ہو، تمہاری اولاد بھی ہو، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو پھر ان بیویوں کا ہوگا 8واں حصہ. ایک بیوی ہے زیادہ ہیں اس لیے لہن آیا، ان کا ہوگا 8واں حصہ. مما ترکتم، جو تم چھوڑو گے، من بعد وصیت توصون بہا، جو کوئی وصیت تم نے کی اس کو پورا کرنے کے بعد، او دین، یا قرضہ دینا ہو تو اس کو دینے کے بعد. اب یہ شوہروں کے حالات بھی آ گئے، بیویوں کے بھی حالات. اب سمجھ گئے بات. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے اصول و فرو نہ ہو، نہ ماں باپ ہے نہ اولاد ہے،
تو وہ ہے، وہ ہوتا ہے کلالہ، اس کو کلالہ کہتے ہیں۔ اب اس کے بہن بھائی وارث ہوتے ہیں۔ تو بہن بھائیوں میں سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو اخیافی بہن بھائی ہیں، اخیافی ماں شریک بہن بھائی، وہ ذوی الفروز ہیں۔ سمجھ گئے جی؟ تو اب ان کے حالات اللہ بیان فرمائے اخیافی کے۔ باقی عینی بہنیں اور علاتی بہنیں، ان کے حصے سورۃ النساء کے آخر میں بیان کیے گئے۔ یہاں صرف اخیافی بہن بھائی کے حالات بیان کیے۔ اخیافی بہن بھائی، میں نے آپ کو بتایا تھا اخیافی بہن بھائی دونوں کے حالات ایک جیسے ہیں، لڑکا ہو لڑکی ہو، یعنی بھائی ہو بہن ہو، ایک ہو زیادہ ہو، ان کے حالات آپ کو بتا تھا۔ اگر ایک ہے تو اس کو چھٹا حصہ ملے گا، اگر ایک سے زیادہ ہے تو فہم شرکاء فی الثلث، وہ ثلث میں شریک ہوں گے، اور مذکر مؤنث اس میں برابر ہے۔ یہی آپ نے پڑھا تھا۔ اب قرآن دیکھ لیں، ان کان رجل یورث کلالۃ، اگر کوئی آدمی یورث، جس کی وراثت دی جا رہی ہے، یعنی فوت ہونے والا ہے، وہ کلالہ ہے، اس کے اصول و فروع موجود نہیں تھے۔ اب امرأۃ، یا کوئی عورت فوت ہوئی ہے اور اس کا کوئی ماں باپ اولاد نہیں ہے، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اس کی بہن، بھائی یا بہن ہے۔ یہ بھائی یا بہن سے مراد یہاں اخیافی ہیں، ماں شریک، یہ یاد رکھنا۔ اس کے بھائی یا بہن ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو اگر وہ ایک ہو تو اس کو ملے گا چھٹا حصہ۔ آپ نے اخیافی بہن بھائیوں کا حال کٹھا پڑا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ تو اگر ایک ہو بہن یا بھائی تو اس کو ملے گا چھٹا حصہ۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر ایک سے زیادہ ہیں، دو بہنیں دو بھائی ہیں، ایک بھائی ہے ایک بہن ہے، زیادہ ہیں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ ثلث میں شریک ہو جائیں گے۔ اس میں مذکر مؤنث کا فرق نہیں ہوگا، برابر ہوں گے۔ من بعد وصیت یوصی بہا، بعد وصیت کے، جو وصیت کی گئی ہو مرنے والے کی طرف سے، او دین، یا کوئی قرضہ ہو تو وہ ادا کرنے کے بعد، غیر مضارن، اور کوئی ضرر دینے والی وصیت نہ ہو، یعنی ثلث سے زیادہ وصیت نہ ہو۔ وصیت من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جانتا ہے، حلیم، حلم والا ہے۔ یہاں تک آپ کو ہم نے یہ قرآن پاک کی آیات میں جو ذوی الفروز کے حصے بیان ہوئے تھے آپ کو منطبق کر دیے۔ اب اطمینان ہو گیا، جب بھی آپ ان آیتوں کو پڑھیں گے تو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں گے کہ یہاں کیا بیان ہو رہا، یہاں کیا بیان ہو رہا۔ بتا دیں مجھے۔ اچھا، اب آخری آیت کھولیں سورہ نساء کی۔ جی، آخری آیت، اس کو چھوڑ دیں، بالکل آخری آیت، آیت نمبر 186۔ جی، اب یہاں ان بہن بھائیوں کے حصے بیان کیے جا رہے ہیں جو عینی یا علاتی بہن بھائی ہیں۔ اب ان کے حصے بیان کیے جا رہے ہیں، دیکھیں۔ یستفتونک، آپ سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بتا رہا ہے کلالہ کی بات۔ کلالہ جس کے اصول و فروع موجود نہ ہوں، بہن بھائی ہوں، اور بہن بھائی جو اخیافی تھے ان کے حصے وہاں بیان ہوگا جو آپ نے پیچھے پڑھے۔ یہاں عینی اور علی بہن بھائیوں کی بات ہو رہی۔ اللہ فرماتے ہیں، ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، اگر کوئی آدمی فوت ہوا اس کی اولاد کوئی نہیں، ولہ اخت، اس کی ایک بہن ہے، حقیقی یا اللاتی بہن، فلہا نصف ما ترکا، تو اس کو نصف ملے گا اگر اکیلی ایک بہن ہے۔ اور بھائی، وہو یرثھا، وہ اپنی بہن کا وارث ہوگا، ان لم یکن لہا ولد، اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو۔ بھائی اسبا ہوتا ہے، اگر اور کوئی اولاد نہ ہو تو بھائی سارا مال لے جاتا ہے، وہ اسبات کے بیان میں آ جائے گی بات۔ یہاں بہنوں کی آپ بات سمجھ لیں کہ ایک بہن ہے تو نصف لے گی، فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اگر دو بہنیں ہیں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو ان کو دو ثلث ملے گا جو اس نے چھوڑا ہو۔ آپ نے پڑھا تھا کہ دو ثلث بیٹیوں کا حصہ ہوتا ہے، بیٹیاں نہ ہو تو پوتیاں لیتی ہیں، پوتیاں بھی نہیں ہے تو بہنیں لیں گی، حقیقی نہیں ہے تو اللاتی لیں گی، یہ آپ نے پڑھا۔ یہاں اللہ نے وہ بیان فرمایا، وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر وہ بھائی ہیں سارے، مرد اور عورتیں،
کوئی آدمی فوت ہوا، اس کے ورثہ میں بھائی بہنیں مرد عورت یہ ہیں، تو فرمایا وہ اسبہ بنیں گے اور وہ آپس میں کیسے تقسیم کریں گے؟ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، جتنا دو عورتوں کا ہوگا اتنا ایک مذکر کا، یہ بہن بھائی آپس میں اسبہ بنیں گے اور اسبات آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن پاک میں ذوی الفروض کے حصے بیان فرمائے۔ یہ ہم نے آپ کو اس لیے قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ کر کے منطبق کیا ہے تاکہ جب بھی آپ اس کو پڑھیں گے قرآن مبین کو تو آپ ان آیات کو جب بھی پڑھیں تو اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ کیا بیان ہو رہا ہے، یہاں کیا بیان ہو رہا ہے، کوئی آپ کو اشتباہ نہ رہے۔ سمجھ گئے جی؟ سمجھ گئے؟ اب سراجی کھولیں جی، اب آپ سراجی کھولیں، جو ہم نے آپ کو سراجی کا پچھلا سبق پڑھایا تھا اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ فصل فی النساء، جو پڑھا تھا آپ نے وہ اگر یاد ہے تو بس پھر تو ٹھیک ہے، یاد نہ ہو تو پھر آپ کو مشکل ہوگی۔ کہتا ہے اما للزوجتان فحالتان، بیویوں کی دو حالتیں ہیں، بیویوں کی دو حالتیں ہیں، الربع للواحدہ فصاعدا، ایک بیوی ہے فصاعدا یا زیادہ ہے تو اس کو ربع ملے گا۔ ربع کب ملے گا؟ عند عدم الولد وولد الابن وان سفل، اگر میت کی اولاد نہ ہو، اولاد الاولاد بھی نہ ہو، وان سفل اور نیچے تک، یعنی میت کی اولاد نہیں ہے، نہ بیٹا نہ پوتا نہ پڑپوتا، نیچے تک کوئی اولاد ہے نہیں، تو بیوی کو کیا ملے گا؟ چوتھا حصہ، چوتھا ایک ہے تو چوتھا، زیادہ ہے تو وہ چوتھا آپس میں بانٹ لے۔ والثمن، اور آٹھواں حصہ بیوی کو ملے گا، مع الولدی، اگر میت کی اولاد ہے، ہاں جی، وولد الابن، یا اولاد کی اولاد ہے، وان سفلا، اور اگر اس سے نیچے بھی بے شک اولاد کی اولاد، اس کی اولاد کچھ بھی ہے تو پھر مرنے والے کی بیوی ایک ہے یا زیادہ ہے تو آٹھواں حصہ لیں گی۔ یہ بیویوں کے حالات ہو گئے۔ آگے چلیں، بیٹیوں کے حالات آپ نے 3 حال پڑھے ہیں، دیکھتے جائیے۔ اما بنات الصلبی، حقیقی بیٹیاں، فاحوال ثلاث، ان کے 3 احوال ہیں۔ النصف للواحدہ، اگر ایک ہے نصف لے گی، بیٹی صرف ایک ہے تو نصف لے گی، والثلثان، اور 2 ثلث لیں گی، للاثنتان فصاعدتن، اگر 2 ہیں یا 2 سے زیادہ، بیٹیاں 2 ہیں یا 2 سے زیادہ تو پھر ثلثان، بیٹا نہیں ہے۔ ومع الابن، اور اگر بیٹا بھی ہے، میت کا بیٹا بھی ہے تو فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، پھر مذکر کا حصہ 2 مؤنث کے حصے کے بقدر ہوگا۔ وہو یعصبہن، اور بیٹا ان کو عصبہ بنا لے گا، پھر بیٹا بیٹیوں کو بھی ساتھ عصبہ بنا لے گا اور یہ سارا مال لیں گے اور آپس میں کیسے بانٹیں گے؟ للذکر مثل حظ الانثیین کے طریقے کے مطابق۔ یہ بیٹیوں کے 3 احوال ہو گئے۔ آگے چلیں، بنات الابن، پوتیوں کے حالات آپ نے 6 حال پڑھے تھے، 6 کے 6 آپ کو یہاں ملیں گے۔ کہتے بنات الابن کا بنات الصلبی، پوتیوں کے حالات بھی حقیقی بیٹیوں کی طرح ہیں۔ وَلَهُنَّ أَحْوَالٌ سِتٌّ، ان کے 6 احوال ہیں۔ نمبر 1، اگر اکیلی پوتی ہو تو اس کو نصف ملے گا، وَالثُّلُثَانِ لِلْإِثْنَتَيْنِ فَصَاعِدَةً، اور اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو پھر ان کو 2 ثلث ملیں گے۔ عند عدم بنات الصلبی، اگر بیٹیاں نہ ہوں تو، میت کی بیٹیاں نہ ہوں تو، ایک پوتی ہو تو نصف، زیادہ ہوں تو ثلثان۔ اور وَلَهُنَّ السُّدُسُ، پوتیوں کو چھٹا حصہ ملے گا اگر میت کی ایک بیٹی بھی ہو، تکملۃ للثلثین، تاکہ 2 ثلث کا تکملہ ہو جائے۔ اس کی ہم نے آپ کو تفصیل بتائی تھی کہ اصل میں بیٹیوں کو دینا تھا 2 ثلث، اب بیٹی چونکہ ایک ہی تھی اس نے نصف لیا تو چھٹا حصہ بچ گیا، وہ ہم پوتی کو دیتے، پوتی ایک ہیں یا زیادہ ہیں، وہ چھٹا حصہ ان کو دیتے ہیں تاکہ 2 ثلث پورے ہو جائیں، تکملۃ للثلثین،
یہ 2 सुलुस पूरे करने के लिए एक बेटी के साथ पोती को छठा हिस्सा देते हैं। वला यरिसना मासुलबियतैनी, और अगर 2 हकीकी बेटियां सुलबियतैन 2 हकीकी बेटियां मौजूद हों तो वला यरिसना पोतियां वारिस होती नहीं, फिर पोतियां वारिस नहीं होती, फिर ज़वील फुरूज के दायरे से निकल जाती। इल्ला अन यकुन बिहिज़ाइन्ना औ अस्फल मिनहुन्ना गुलामुन, हाँ ये है कि उनके बराबर या उनसे नीचे कोई लड़का भी हो, यानी मैयत का पोता कोई हो। फयुअस्सिबुहुन्ना, फिर वो असबा बना लेगा, फिर ज़वील फुरूज होने की वजह से हिस्सा नहीं मिलेगा। तो फयुअस्सिबुहुन्ना, फिर वो उनको असबा बना लेगा। वल बाकी, और असबा जब बना लेगा तो फिर बचा हुआ माल आपस में ये पोते पोतियां तकसीम करेंगे लिज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन के तरीक पर। वयस्कुतना बिल इब्न, और पोतियां साकित हो जाएंगी अगर मैयत का बेटा मौजूद, क्योंकि बेटा मौजूद हो तो पोते पोतियां सब के सब साकित, उनको कुछ नहीं मिलेगा। ये 6 हाल हो गए पोतियों के। आप किताब को अच्छी तरह समझे, जो मसला पूछना तो वो अलग बात है, क्या पूछ रहे हैं, पूछ क्या रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप किताब पर तमाम सवाल को मुंतबिक करें और उसको समझें। कोई सवाल हो तो वो अलग से है, पूछ रहे हैं बताइए। अच्छा कोई नहीं है। अब इसने पोतियों के मुतालिक आपको एक मसला बताया। अगर एक आदमी की 3 पोतियां हैं, ऊपर नीचे, बाज हुन्ना असफल मिन बाजन, बाज नीचे बाज ऊपर। मसलन एक एक बेटे की तरफ से पोती है, दूसरा बेटे की तरफ से पड़पोती है, तीसरे बेटे की तरफ से पड़पोते की बेटी है, यानी ऊपर नीचे हैं। 3 बेटों की तरफ से पोतियां हैं लेकिन वो ऊपर नीचे हैं। तो उसमें कहता है फिर क्या करना है, और उसकी आपको इसने शक्ल भी बना के दिखाई, वो भी समझनी है। देखो कहता है अगर किसी ने 3 पोतियां छोड़ी हैं ऊपर नीचे है, अच्छा, वह सलासा बनाती इब्नी इब्नी आखर, और 3 पोतियां दूसरे पोते की तरफ से हैं, और 3 पोतियां तीसरे पोते की तरफ से हैं। 3 पोतियां एक बेटे की औलाद से, पोती पड़पोती सकड़ पोती। 3 पोतियां दूसरे बेटे की तरफ से, लेकिन वो पोते की बेटियां होकर, और 3 पोतियां तीसरे बेटे की तरफ से, वो पड़पोते की बेटी। इस तरह ऊपर नीचे हैं। अब बाज़ुहुन्ना अस्फलु मिन बाज, ऊपर नीचे, बिहाज़िहि सूरा, कहते हैं आप इस शक्ल को देखें। सूरत लाइए जी सामने। अब देखें मैयत है, मसलन लिखा हुआ है कि एक आदमी मर गया, उसका नाम है जैद। इसके 3 बेटे हैं। पहले बेटे को क्या कहा, अल फरीकुल अव्वल, एक बेटा ये। अल फरीकुल सानी, दूसरा बेटा है। ठीक है, अल फरीकुल सालिस, ये तीसरा बेटा। तीनों इब्न लिखे हो ना, अल फरीक के नीचे तीनों इब्न लिखे, ये आदमी के 3 बेटे हैं। अच्छा, ये जो पहला बेटा है इसकी देखो एक बेटा एक बेटी है। ठीक है, एक बेटा एक बेटी है। दूसरा बेटा है, इसका सिर्फ बेटा है, बेटी नहीं है। देख रहे हैं, इसका सिर्फ बेटा है, हाँ ये बेटा है सिर्फ। तीसरा जो है ये भी बेटा है। अच्छा, इसके नीचे भी सिर्फ बेटा है। अब आप देखें कि पहला जो बेटा है उससे एक बेटा एक बेटी है, यानी ये मैयत की होगी पोती। ये पोती आ गई ना एक। इस लाइन में और कोई पोती है, इस लाइन में सीधा देखें बाई तरफ, और कोई पोती नहीं है। समझ आ गई। अच्छा, दूसरी लाइन में देखें, दूसरी लाइन में एक पोती पहले फरीक से है, दूसरी पोती दूसरे फरीक से। ये देखो यहाँ 2 आ गई हैं, तीसरे की नहीं। और तीसरी लाइन में देखें, तीनों बेटियां हैं, तीनों बेटियां। अब आप देखें पहले फरीक की जो बेटी है उसके बराबर दूसरे तीसरे फरीक की कोई बेटी नहीं है। ठीक है,
اور پہلے فریق کی جو دوسری بیٹی ہے اس کے برابر میں دوسرے فریق کی بیٹی ہے، تیسرے کی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور پہلے فریق کی جو تیسری بیٹی ہے اس کے برابر میں دوسرے فریق کی دوسری ہے، اور تیسرے فریق کی پہلی ہے. تیسرے فریق کی یہ پہلی بیٹی ہے. سمجھ گئے؟ اب پہلے فریق کی 3 بیٹیاں اوپر نیچے، دوسرے فریق کی 2 بیٹیاں، لیکن پہلی کے برابر کوئی نہیں ہے، اور تیسرے فریق کی آخر میں ایک بیٹی ہے. اب آپ نے صحیح نمبر لگائے ہیں. اب تیسرے فریق میں یہ 1 نمبر لگاؤ، اس کو 1 کرو. ہاں، اب کیا نتیجہ نکلا کہ پہلے فریق کی پہلی بیٹی کے مقابلے میں تیسرے کی کوئی بیٹی نہیں، پہلے فریق کی دوسری بیٹی کے مقابلے میں دوسرے فریق کی پہلی بیٹی ہے. یہ آپ شکل اب کتاب دیکھو کہتے ہیں العلیا من الفریق الاول، فریق اول کی جو پہلی بیٹی ہے نا، لا یوازیہا احد، اس کے برابر کوئی بیٹی نہیں ہے. والوسطی من الفریق الاول، اور فریق اول کی جو درمیان والی بیٹی ہے اس کے برابر فریق ثانی کی پہلی بیٹی آ گئی ہے. سمجھ گئے؟ والسفلی من الفریق الاول، اور فریق اول کی جو تیسری بیٹی سب سے نیچے والی ہے اس کے برابر فریق ثانی کی تو وسطی ہے، اور فریق ثالث کی پہلی آ گئی ہے. اب سفلی من الفریق ثانی، اور فریق ثانی کی جو سب سے نچلی بیٹی ہے اس کے برابر میں فریق ثالث کی وسطی آ گئی ہے، اس کے نیچے بھی اسی طرح ہے. اور فریق ثالث کی جو وسطی ہے درمیان والی ہے اس کے برابر پھر کوئی بیٹی نہیں ہے. آپ پھر شکل دیکھ لیں، پھر دوبارہ شکل سامنے لائیے. ہاں، اب دیکھیں یہ فریق ثالث کی جو آخری بیٹی ہے، آخری بیٹی کا دائرہ لگائیں. فریق ثالث کی آخری بیٹی، اس کے برابر کوئی بیٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور فریق ثالث کی جو اس سے اوپر ہے درمیان والی بیٹی، اس کے برابر میں فریق ثانی کی سب سے نیچے والی بیٹی آئی ہے. فریق ثالث کی درمیان ہے، فریق ثانی کی سفلا ہے. اب فریق ثالث کی اس سے اوپر والی بیٹی، یہ فریق ثالث کی پہلی بیٹی ہے لیکن اس کے مقابلے میں فریق ثانی کی درمیان والی ہے، اور فریق اول کی آخری ہے. وہ دیکھو وہ آخری ہے. یہ اس ترتیب سے اگر کسی کی بیٹیاں ہیں تو کہتے ہیں اذا عرفتا، جب آپ یہ شکل سمجھ گئے ہو اب ہم آپ کو مسئلہ بتانے لگے ہیں. للعلیا من الفریق الاول النصف، فریق اول کی جو پہلی ہے نا اس کو نصف ملے گا، اس کو نصف ملے گا کیونکہ اس کے برابر اور کوئی پوتی نہیں ہے. اچھا جی. اور وسطی جو ہے، جو فریق اول کی دوسرے نمبر کی وسطی بیٹی ہے اس کے ساتھ برابر میں فریق ثانی کی بھی ایک لڑکی آ رہی ہے، تو ان دونوں کو سدس ملے گا. ہاں، فریق اول کی جو ایک بیٹی ہے اس کو نصف دے کر، اس کو نصف دے کر نیچے والی جو 2 ہیں، نیچے کی لائن میں یہ 2 ہیں، ان دونوں کو سدس ملے گا، ان دونوں کو سدس ملے گا. اب سمجھ گئے بات؟ کیونکہ سدس نصف اس کو دیا، سدس کو تکملۃ للثلثین ہو گیا، اس کو کہتے تکملۃ للثلثین، 2 ثلث پورا کر دیا. ولا شیء للسفلیات، نیچے والی بیٹیوں کو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ 2 ثلث ان کا حصہ تھا، یہاں پورا ہو گیا، نیچے والیوں کو اب کچھ نہیں ملے گا. ہاں، ایک صورت ہے، الا ان یکون معهن غلام، اگر ان کے ساتھ کوئی لڑکا بھی ہے. یہ اوپر والے جو لڑکے ہیں نا ان کو آپ سمجھے کہ یہ فوت ہو چکے ہیں. اب نیچے والیوں کے ساتھ کوئی لڑکا بھی ہے، یہ جو نیچے والی ہیں آپ کو 3 لڑکیاں نظر آ رہی ہیں، یہ اس سے نیچے بھی 2 نظر آ رہی ہیں، یہ اس سے نیچے جا کے 1 نظر آ رہی. ان میں سے جس کے ساتھ کوئی لڑکا ہوگا وہ اپنے برابر والی پوتیوں کو بھی اور اوپر والی پوتیوں کو بھی وہ اسبا بنا لے گا. ٹھیک ہے جی. وہ اپنے جہاں بھی لڑکا آئے گا پوتا ہوگا
وہ اپنے برابر والیوں کو بھی اور جو اس سے اوپر ہوں گی ان سب کو عصبہ بنا لے گا، اور نیچے والیاں محروم ہو جائیں گی۔ کہتے فیعصبہن، اگر ان کے ساتھ کوئی لڑکا ہو تو ان کو عصبہ بنا لے گا، من کانت بحذائہ، جو اس کے برابر کی ہوں گی، ومن کانت فوقہ، جو اوپر کی ہوں گی، ممن لم تکن ذات السہم، جن کو حصہ نہیں ملا، جن کو وہ ثلثان میں سے حصہ نہیں ملا، تو ان کو یہ عصبہ بنا لے گا۔ وَيَسْقُطُ مَن دُونَهُ، اور نیچے والیاں گر جائیں گی، نیچے والیوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ جس کے برابر میں لڑکا ہوگا ان کو ملے گا، اور ان سے اوپر والیوں کو ملے گا، نیچے والیوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ صورتحال آپ سمجھ گئے۔ آگے چلے، اما لاخوات لاب و ام، یہ حقیقی بہنیں ہیں، اخوات لاب و ام، ماں باپ دونوں کی طرف سے جو بہنیں ہیں، فاحوال خمس، ان کے احوال 5 ہیں۔ آپ نے 5 احوال پڑھے ہیں، ان میں بتایا النصف للواحدہ، اگر اکیلی ہو تو اس کو نصف ملے گا، والثلثان للاثنتین فصاعدا، اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو ثلثان ملیں گی، اور اگر بھائی بھی ساتھ ہے، مال اخل ابن و امن، حقیقی بھائی بھی ساتھ ہے، تو پھر وہ عصبہ بنیں گے، للذکر مثل حظ الانثیین، یسرن به عصبہ، عصبہ وہ اس کے عصبہ بن جائیں گے، اور للذکر مثل حظ الانثیین کے طریقے پر تقسیم کر لیں گے، لاستواء فی القرابۃ الی المیت، اس لیے کہ وہ میت کی قرابت میں برابر ہو گئے ہیں، میت کے ساتھ رشتہ داری میں وہ برابر ہیں، لہذا لڑکے لڑکیاں سب حصہ لیں گے، لیکن آپس میں کیسے بانٹیں گے، لذکر مثل حظ الانثیین کے طریقے پر۔ ولہن الباقی مال بنات او بنات الابن، اور بہنوں کو باقی ملے گا بیٹیوں کے ساتھ یا پوتیوں کے ساتھ، یعنی آپ نے پڑھا تھا کہ اگر میت کی بیٹیاں ہیں یا میت کی پوتیاں ہیں تو وہ حصہ لے لیں گی، اور باقی بچا ہوا یہ ان کو ملے گا، اور یہ اس صورت میں عصبہ بغیر ہی بنتی ہیں، عصبہ بغیر ہی جو آپ نے پیچھے پڑھا، لقول علیہ السلام، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اجعل الاخوات مع البنات عصبہ، کہ بہنوں کو بھی بیٹیوں کے ساتھ عصبہ بناؤ، تو یہ عصبہ مع غیری ہی بنے گی، عصبہ مع غیری ہی، جب لڑکیاں لڑکوں کی وجہ سے عصبہ بن رہی ہوں تو عصبات کی تفصیل آگے آئے گی، اگر عصبات کی تفصیل میں کوئی بھی اشتباہ ہوگا انشاءاللہ وہاں دور ہو جائے گا۔ والاخوات لابن، اب آ جائیں جی اخیافی اللاتی بہنیں، باپ شریک اللاتی بہنیں، کہتے ہیں والاخوات لابن، اللاتی بہنیں کالاخوات لابن و امن، وہ حقیقی بہنوں کی طرح ہیں، ولہن احوال سبع، اور ان کے 7 احوال ہیں، اور ان کے 7 احوال ہیں۔ النصف للواحدہ، اگر اکیلی ہو تو نصف لے گی، اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو ثلثان لے گی، عند عدم الاخوات لابن و امن، جب حقیقی بہنیں نہ ہوں اس وقت، ولہن السدس، اور اس کو چھٹا حصہ ملے گا اگر حقیقی بہن ایک ہو، کیونکہ حقیقی بہن ایک ہوگی وہ نصف لے لے گی، تو چھٹا حصہ اس کو دیں گے، تکملۃ للثلثین، تاکہ 2 ثلث مکمل ہو جائیں، اور اگر 2 حقیقی بہنیں موجود ہیں تو پھر یہ وارث نہیں ہوں گی، ولا یرثن مع الاختین لابن و امن، اگر 2 حقیقی بہنیں موجود ہیں تو اللاتی بہنیں وارث نہیں ہوں گی، پھر وارث نہیں ہوں گی، لیکن الا یکن معہن اخن، مگر یہ کہ ان کے ساتھ اگر بھائی ہو تو وہ عصبہ بن جائیں گے، پھر بھائی کے ساتھ مل کر یہ بہنیں عصبہ بن جائیں گی، اور بچہ ہوا مال آپس میں للذکر مثل حظ الانثیین کے طریقے پر تقسیم کریں گی۔ اور چھٹی حالت یہ ہے ان یسرنا عصبۃ مع البنات، کہ یہ بہنیں عصبہ بنیں گی بیٹیوں کے ساتھ یا پوتیوں کے ساتھ، یعنی بیٹیاں پوتیاں اپنا حصہ لے کر جو بچے گا وہ پھر ان کو مل جائے گا، لما ذکرنا، جیسے کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اجعل الاخوات مع البنات، کہ بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ عصبہ بناؤ، وبن الاعیان والالات کلہن یسقطون، یہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ حقیقی بہنوں کی بھی اور اللاتی بہن بھائیوں سب کی یہ حالت بتا، بن الاعیان والالات، عینی اولاد اور اللاتی اولاد سارے کے سارے یسقطون، سب گر جائیں گے، عینی بہنیں عینی بھائی، اللاتی بہنیں اللاتی بھائی، سب محروم ہو جائیں گے، بالابن، اگر میت کا بیٹا موجود ہے،
وہ ابن الابن یا میت کا پوتا موجود ہے، ان سفلا یہ اس سے نیچے کا پوتا ہے، اور باپ کی وجہ سے بھی بالاتفاق بہن بھائی سارے کے سارے محروم، اگر میت کا باپ موجود ہے تو بہن بھائی سارے کے سارے محروم بالاتفاق، اور دادے کی وجہ سے بھی محروم ابو حنیفہ کے نزدیک۔ اور اسی پر فتویٰ ہے، آپ کو بتایا تھا باقی ائمہ کا مسلک کیا ہے کہ دادے کے ساتھ بہن بھائی حصہ لیں گے، جیسے دادے کے ساتھ دادی حصہ لیتی ہے لیکن باپ کے ساتھ دادی حصہ نہیں لیتی، اس طرح دادے کے ساتھ بہن بھائی حصہ لیں گے صاحبین کے نزدیک، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دادے کے ساتھ بہن بھائی حصہ نہیں لیں گے، محروم ہو جائیں گے۔ آپ کو جو چار فرق پڑا ہے ان میں ایک یہ آ گیا کہ اب باپ کی وجہ سے تو بہن بھائی بالاتفاق محروم، اور دادے کی وجہ سے بھی ابو حنیفہ کے نزدیک محروم ہے، صاحبین کے نزدیک بھائی حصہ لیں گے۔ تو دادے کے جو چار فرق تھے ان میں ایک یہ آ گیا، وَيَسْقُطُ بَنُ اللَّاتِ أَيْضًا، اور اللاتی اولاد جو ہے وہ ساقط ہو جائیں گے یعنی محروم ہو جاتے ہیں اگر حقیقی بھائی موجود ہو، وَبِالْأُخْتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ، یا حقیقی بہن موجود ہو، حقیقی بھائی یا حقیقی بہن موجود ہو اور وہ اسبہ بن رہا ہو تو پھر اللاتی بہن بھائی بھی سارے کے سارے محروم ہیں۔ پہلے حقیقیوں کا نمبر ہوتا ہے، وہ نہ ہو تو اللاتی لیتے ہیں، اگر حقیقی بہن بھائی موجود ہو تو اللاتی بہن بھائی محروم ہو جاتے ہیں۔ اما للام فاحوال ثلاث، ماں کے تین حالات ہیں، السدس مال ولد وولد الابن، میت کی اگر اولاد ہے بیٹا ہے یا پوتا ہے یا اور اس سے بھی نیچے تو پھر ماں کو ملے گا چھٹا حصہ، اور اگر مال اثنین من الاخوہ والاخوات، میت کے دو بھائی یا دو بہنیں ہیں فسائدن یا اس سے زیادہ ہیں، من ای جہت کانا، کسی بھی کی جہت کیوں، حقیقی بہن بھائی، اللاتی بہن بھائی، اخیافی بہن بھائی، دو یا دو سے زیادہ ہیں کسی بھی جہت سے، ہاں تو پھر میت کو میت کی ماں کو سدس ملے گا جو آپ نے پیچھے پڑھا، وَالثُّلْثُ الْكُلُّ عِنْدَ عَدْمِ هَؤُلَاءِ الْمَذْكُورِينَ، اور یہ پیچھے جتنے مذکور ہوئے یعنی میت کی اولاد بھی نہ ہو اور میت کے بہن بھائی بھی بالکل کسی قسم کے نہ ہو تو پھر ماں کو ملے گا ثلث الکل، ثلث الکل، اور ثلث ما بقی بعد فرض احد الزوجین ملے گا، وہ اس کے صرف دو صورتیں ہیں، صرف دو صورت جو آپ کو بتایا تھا کہ میت کا باپ بھی ہو احد الزوجین بھی ہو تو پھر احد الزوجین کا حصہ دے کر باقی ثلث ماں کو دینا ہے جس کو ثلث ما بقیہ کہتے ہیں، اس وہ صرف دو مسئلے ہیں، زوج و ابوین و زوجہ و ابوین، کوئی آدمی فوت ہوا اس کا زوج ہے اور ماں باپ ہے، یا اس کی زوجہ ہے اور ماں باپ ہے، ان دونوں صورتوں میں زوج یا زوجہ کا حصہ دے کر باقی جو بچا ہوا ہے وہ اس میں سے ماں کو ثلث دینا ہے جس کو ثلث الباز کہتے ہیں، اس کی صورتیں ہم نے آپ کو لکھوا دیں گی۔ ولو کان مکان الابی جد، اگر باپ کی جگہ پر دادا ہے تو ماں کو جمی مال کا ثلث ملے گا، لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دادے کی صورت میں بھی ماں کو ثلث باقی ملے گا۔ یہ آپ کو جو باپ اور جد کے چار فرق لکھوائے تھے اس میں ایک فرق یہ ہے کہ ابو یوسف کے نزدیک اس صورت میں بھی جیسے باپ کے ہوتے ویسے دادے کے ہوتے بھی ثلث باقی ملے گا، یہ فرق نہیں ہے، لیکن امام ابو یوسف کے نزدیک فرق نہیں ہے، باقیوں کے نزدیک فرق ہے جو ہم نے آپ کو بتایا، آپ سمجھ گئے، ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے جدہ، جدہ جدہ سے مراد وہ جدہ نہیں ہے جو سعودی عرب میں ہے، یہ دادی ہے۔ السدس لأم کانت لأول اب واحدتا کانت او اکثرا، دادی کو نانی کو چھٹا حصہ ملے گا، لأم کانت ماں کی طرف سے، اول اب یہ باپ کی طرف سے ہو، ایک ہو او اکثرا یا زیادہ ہوں، اذا کن ثابتات، جب ساری دادیاں برابر کی ہوں، فی الدرجاتی درجے میں ساری دادیاں برابر کی ہوں، یعنی ایک رشتے سے دادیاں یا دو رشتے سے یا تین برابر کی ہوں، اگر اوپر نیچے ہیں تو پھر اوپر والی وارث ہوگی نیچے والی محروم ہو جائے گی، یہ یاد رکھنا۔ وَيَسْقُطُ كُلُّهُنَّ بِالْأُمِّ، اور ساری دادیاں نانیاں ساقط ہو جائیں گی ماں کی وجہ سے، اگر میت کی ماں موجود ہو تو دادیاں نانیاں محروم۔ وَالْأَبْوِيَاتُ أَيْضًا بِالْأَبِّ، اور باپ کی وجہ سے باپ کی طرف سے دادیاں ساری محروم ہے۔
باپ کی وجہ سے، باپ موجود ہو تو دادیاں نانیاں ساری، دادیاں ساری محروم ہیں، پھر دادی حصہ نہیں لے گی۔ وَقَضَى بِالْجَدِّ، اس طرح باپ کی جگہ پر اگر جد ہو، الا ام الاب، سوائے باپ کی ماں کے یعنی دادی کی، تو باپ تو دادی کو محروم کرے گا، لیکن دادا جو ہے وہ دادی کو محروم نہیں کرے گا۔ فَإِنَّهَا تَرِثُ مَعَ الْجَدِّ، اس لیے کہ وہ دادے کے ساتھ وارث بنے گی، لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ قِبَلِهِ، کیونکہ یہ اس کی طرف سے نہیں وارث ہو رہی، یہ تو میت کی براہ راست وارث ہو رہی ہے، لہذا یہ اس کو محروم نہیں کر سکتا۔ اچھا آگے ہے جی، والقربہ من ای جہت کانت تحجب البعدہ، جدہ قربہ جو ہے وہ جس جہت سے بھی ہو، ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے، جو قریب ہے وہ محروم کر دے گی، جو بعید ہے ایک واسطے والی دو واسطوں والی کو محروم کر دے گی، دو واسطوں والی تین واسطوں والے کو محروم کر دے گی، تو جو قربہ ہے وہ بعدہ کو کیا کرے گی؟ محروم کرے گی۔ قربہ جس جانب کی بھی ہو، ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے، بعدہ جس جانب کی طرف سے بھی ہو، ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے، قربہ ہمیشہ بعدہ کو محروم کر دے گی۔ قربہ خود حصہ لے رہی ہو تب بھی بعدہ کو محروم کر دے گی، خود حصہ نہ لے رہی ہو تب بھی بعدہ کو محروم کر دے گی۔ اس لیے کہا کہ جدہ قربہ کسی جہت کی بھی ہو، جدہ بعدہ کسی جہت کے بھی ہو، اس کو محروم کر دے گی۔ کانت وارثتن، کانت القربہ او محجوبتن، کہ وہ قربہ وارث ہو رہی ہو یا خود محجوبہ ہو یعنی وارث نہ ہو رہی ہو، دو محروم کر دے گی۔ آگے ایک اور مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ اگر ایک آدمی کی دو دادیاں ہیں، دو جدہ ہیں، یعنی ایک دادی ایک نانی ہے مثلا، اب وہ ایک جو ہے وہ جدہ بنتی ہے ایک واسطے سے، دوسری جدہ بنتی ہے دو واسطوں سے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی دو واسطوں سے جدہ بن جاتی۔ یہ عام طور پر جب کزنوں کی آپس میں شادیاں ہوتی ہیں نا، پھر آگے ان کی اولاد ہو جائیں، ان کی پھر آپس میں شادیاں ہوں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اوپر والے جو باپ دادے ہیں نا، وہ ادھر سے دادا بن رہا، ادھر سے نانا بن رہا، ادھر سے دادی بن رہی، ادھر سے نانی بن رہی، تو یعنی اس طرح ہو جاتا ہے جب کزنوں کی آپس میں شادیاں ہوں اور ان کی اولادوں کی پھر آپس میں شادیاں ہوں، تو پھر آگے جو بچے ہوتے ہیں نا، تو اوپر والی دادیاں جو ہیں وہ اس طرح بن جاتی ہیں، ایک جانب سے بھی دوسری جانب سے بھی۔ تو کہتے ہیں اگر کوئی ایک جانب سے جدہ بن رہی ہے، دوسری جدہ دو واسطوں سے جدہ بن رہی ہے، تو اب اس میں اختلاف ہے۔ اختلاف یہ ہے کہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہاں اندہ ابو یوسف رحمت اللہ علیہ انصافن، امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے درمیان نصف نصف کریں گے، یعنی یہ نہیں دیکھیں گے کہ ایک واسطے والی ہے یا دو واسطوں والی ہے، ایک رشتے والی دادی ہے یا دو رشتوں والی ہے، بہرحال جو بھی دادیاں ہیں وہ برابر برابر ان کو نصف نصف مال مل جائے گا، دونوں کو آدھا آدھا کریں گے۔ لیکن امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، جو دو رشتوں والی دادی ہے، دو رشتوں والی جس کے ساتھ دوہرا رشتہ ہو رہا ہے اس کو دو حصے ملیں گے، اور جس کے ساتھ ایک رشتہ ہو رہا ہے اس کو ایک حصہ ملے گا، تو کل مال کے تین حصے کریں گے، اور تین حصوں میں سے دو حصے دو قرابتوں والی کو ملے گا اور ایک حصہ ایک قرابت والی کو ملے گا۔ یہ تھوڑا سا اختلاف ہے۔ تو کہتا ہے کہ اذا کانت الجدۃ ذو قرابۃ واحدہ، اگر جدہ ایک قرابت والی ہو، جیسے مثلا ام الاب ہے، ام الاب یعنی دادی کی ماں، دادی کی ماں پر دادی ہو گئی، والاخری ذات قرابتین، اور ایک دوسری ہے جو دو قرابتوں والی ہے، اس کے ساتھ دو رشتے بنتے ہیں یا دو سے زیادہ رشتے بنتے ہیں، جیسے ام الام نانی کی ماں، اور دوسری طرف سے وہ دادے کی ماں بھی ہے، یعنی ایک طرف سے نانی کی ماں ہے، دوسری طرف سے وہ دادے کی ماں بھی ہے، تو دو قرابتیں ہو گئیں۔ بہذہ الصورہ، آگے اس کی صورت بنائی ہے، تو کہتا ہے یقسم السدس، جدہ کو ملتا تو چھٹا حصہ ہے، تو چھٹا حصہ ان دونوں کے درمیان قاضی ابو یوسف کے نزدیک انصافن ہوگا،
یعنی نصف نصف ہوگا، آدھا اس کو دے دو آدھا اس کو دے دو، چھٹا حصہ برابر تقسیم کر لیں گی۔ بے اعتبار الابدان، شخصوں کے اعتبار سے، دو بدن ہیں تو آدھا آدھا کر لو، لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، اس کے ہم تین حصے کریں گے، اسلاسن تین حصے کریں گے، بے اعتبار الجہاد، جہت کے دیکھیں گے، ایک جدہ ایک جہت سے ہے اس کو ایک ثلث ملے گا، دوسری جدہ دو جہتوں سے ہے تو دو ثلث وہ لے جائے گی، اس طرح اس کو دو حصے ملیں گے، ایک کو ایک حصہ ملے گا۔ یہ جناب جدہ کے حالات بھی یہاں مکمل ہو گئے۔ اب یہ صورت آپ کو مشکل تو نہیں ہوگی، سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں جی، بتائیے آگے چلیں۔ جزاکم اللہ۔ اب ہم نے پڑھنا ہے باب العصبات۔ اچھا، باب العصبات سے پہلے ہمارا جی چاہتا ہے کہ آپ کو مسئلہ ممبریہ بتا دیں تاکہ وہ ایک اتر جائے، بعد میں باب العصبات پڑھیں گے۔ مسئلہ ممبر پہلے لکھ لیتے ہیں۔ آپ ایک صورت بنائیں گے، ہاں جی ممبریہ ٹھیک، ایک صورت بنائیں، ایک میت کو مار دیں، کسی کو انا للہ کر دیں، پھر جی ٹھیک ہے، یہ میت مرا پڑا ہے، اس کے شروع میں لکھیں زوجہ، اس کے ورثہ میں زوجہ، آگے لکھیں بنتان، دو بیٹیاں ہیں، بنتان دو بیٹیاں ہیں، آگے لکھیں الام، ماں بھی ہے، آخر میں لکھیں الاب، الاب باپ بھی ہے۔ اب آپ نے خود ہی ان کے حصے نکالنے ہیں جی۔ ہاں جی، اچھا جی، آپ نے یہ زوجہ کو سمن دے دیا، اس کا کیا قصور تھا جی، آپ نے اس کو سمن دیا، ذرا یہ بتائیے۔ ہاں جی ٹھیک ہے، بنتان کی وجہ سے سمن دیا، شاباش بہت اچھے۔ آگے چلیں جی، بنتان کو ملا دو ثلث، الام کو کیا ملا؟ بہت اچھے، الام کو ملا سدس، الام کو ملا سدس، کیونکہ میت کی اولاد موجود ہے تو ماں کا چھٹا حصہ۔ اچھا، الاب کا حصہ بھی سدس ہے، باپ کا حصہ بھی سدس ہے، چھٹا حصہ تو اس کا ہے ہی ہے، لیکن چونکہ یہاں میت کا بیٹا موجود نہیں ہے تو اگر کچھ اور بچا تو عصبہ بھی ہو جائے گا، آپ سدس بھی لکھ دیں، آگے سدس کے ساتھ عصبہ بھی لکھ دیں، عصبہ یعنی بچے گا تو ملے گا، نہیں بچے گا تو نہیں ملے گا، لیکن یہاں دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ اب آپ نے اس کا مخرج لکھنا ہے جی، مخرج آپ نے نکال لیا 24، 24 میں سے ثلثان کیا ہے؟ 24 میں سے دو ثلث 16، ٹھیک ہے، 24 میں سے سمن کیا ہے؟ 3، بہت اچھے، 24 میں سے سدس کیا ہے؟ 4، آگے بھی سدس لکھیں 4، اب ان کو آپ جمع کریں، جمع کریں، 4 جمع 4 جمع 16 جمع 3، ہاں کرو جمع کرو، 27 ہو گیا،
27 ہو گیا۔ اب آ جائیں اس موقع پر جو آپ کو ہم نے پڑھایا تھا کہ کبھی کبھی مخرج تنگ پڑ جاتا ہے تو اس کو بڑھانا پڑ جاتا ہے، عول جو آپ نے پڑھا، اور آپ کو بتایا تھا کہ 24 کا عول صرف 27 آتا ہے جمہور کے نزدیک۔ اب آپ عول لکھیں 27، 27 عول لکھ لیا۔ اب 27 کو آپ نے تقسیم کر دیا، 4 اس کو ملا، 4 اس کو ملا، 16 اس کو ملا، 3 اس کو ملا، یہ تقسیم ہو گیا۔ آپ کو عول نکالنے کا طریقہ بھی سمجھ آ گیا کہ ہم نے 24 کا 27 عول بتایا تھا۔ یہ صورتحال آپ سمجھ گئے ہیں؟ کیوں جی؟ یہ صورت پوری آپ نے تخریج کر لی ہے، سمجھ گئے ہیں؟ اب اس پر ایک سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ زوجہ کو ملتا ہے، قرآن نے کہا کہ زوجہ کو ملے گا سمن، 8واں حصہ، آپ نے بھی 8واں لکھا، لیکن جب عول نکالتے ہیں، جب عول نکالتے ہیں تو یہ 8واں حصہ نہیں رہا بلکہ 9واں ہو گیا۔ یہ ہے ایک سوال۔ قرآن کہتا ہے زوجہ کو دو 8واں حصہ، فلہن الثمن، زوجہ کا 8واں حصہ، لیکن جب ہم نے عول نکال کر 24 کو کر دیا 27، تو 27 میں سے 3 یہ 8واں حصہ نہیں ہے، یہ 9واں حصہ ہے۔ آپ 3 کا پہاڑا پڑھیں تو 27 میں سے 3 یہ 9واں حصہ ہے۔ کیوں جی؟ سمجھ رہے بات؟ 27 میں سے 3، اگر 24 میں سے 3 دیتے تو 8واں حصہ ملتا، لیکن عول نکال کر آپ نے اس کو 27 میں سے 3 دیا، تو گویا کہ کیا دیا؟ کل مال کا 9واں حصہ دیا۔ اب اس پر سوال ہے، جناب قرآن کہتا ہے 8واں حصہ دو، لیکن آپ دے رہے ہیں 9واں حصہ، یہ سوال ہے۔ سوال سمجھ آ گیا؟ قرآن کہتا ہے 8واں حصہ بیوی کا، لیکن بصورت عول آپ اس کو جب حصہ دے رہے ہیں تو آپ دے رہے ہیں 9واں حصہ، یہ تو کم کر دیا آپ نے حصہ اس کا، یہ حصہ اس کا آپ نے کیا کر دیا؟ کم کر دیا۔ سوال سمجھ آ گیا؟ اب ہوا یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں ممبر پر خطبہ دے رہے، کوفہ کی جامع مسجد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر خطبہ دے رہے، اور دوران خطبہ ایک آدمی نے یہی سوال کر دیا جو آپ کو ہم نے سوال بتایا ہے کہ 8ویں حصے کی بجائے اس کو 9واں دے رہے ہیں، یہ تو حصہ کم کر رہے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ممبر پر ہی خطبے کے دوران اس کے سوال کا جواب دیا، اس لیے اس مسئلے کو مسئلہ ممبریہ کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو حضرت علی کا خطبے کے الفاظ بتا دیتا ہوں۔ حضرت علی نے خطبے میں یوں پڑھا، الحمدللہ الذی یحکم بالحق قطعا، الحمدللہ الذی یحکم بالحق قطعا ویجزی کل نفس بما تسعی۔ یہ حضرت علی خطبہ شروع فرما رہے ہیں، الحمدللہ الذی یحکم بالحق قطعا ویجزی کل نفس بما تسعی وإلیہ المآب والرجعہ۔
وَإِلَيْهِ الْمَآبُ وَالرُّجْعَةُ، اتنا خطبہ بھی پڑھا تھا، درمیان میں ایک آدمی نے یہ سوال کر دیا. سوال آپ سمجھ گئے؟ سوال آپ سمجھ گئے کہ یہ کیا بات ہے جی؟ تو آپ نے بیوی کا حصہ کم کر دیا. قرآن کہتے ہیں 8واں دو، آپ نے کم کر دیا. نقصت سہم الزوجہ، زوجہ کا حصہ کم ہو گیا. میرے سمن التسا، میں نے سمن التسا، سمن سے تسا پر چلا گیا. تو حضرت نے یہاں پر اپنے خطبے کے ساتھ ہی جوڑ دیا، خطبے کے ساتھ جوڑ دیا. کیسے جوڑا؟ اب جوڑ سنو. الحمدللہ الذی یحکم بالحق قطعا ویجزی کل نفس بما تسعى وإلیہ المآب والرجعہ سارا سمنها تسعى، سارا سمنها تسعى. یہ جواب دے دیا. سارا سمنها تسعى، جی جی بالکل ایسے ہی ہے. اس کا سمن جو ہے نا وہ تسا بن گیا ہے. عول کی وجہ سے 8ویں کی بجائے اس کو 9واں ہی ملے گا. سارا سمنها تسعى. دیکھو انہوں نے اپنے خطبے کے قافیے کے ساتھ ہی جوڑ دیا اور سائل کے سوال کا جواب دے دیا. یہ حضرت کی فصاحت اور بلاغت کا ایک عظیم الشان واقعہ ہے کہ ممبر پر کھڑے ہیں، دوران خطبہ سوال ہوا ہے اور خطبے کے قافیے کے ساتھ ہی جوڑ دیا، اور یہاں فرمایا سارا سمنها تسعى. بس آگے پھر اپنا خطبہ جاری رکھا. تو یہ حضرت کے فصاحت اور بلاغت کا ایک عظیم الشان واقعہ ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں مسئلہ ممبریہ. اب آپ سمجھ گئے جی؟ اگر سمجھ گئے تو ہم آگے چلنا ہے، آگے بھی مسئلہ ہے. اس سے آگے بھی ہم نے چلنا ہے. آگے ہم نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ مسئلہ عول جو ہے آپ کو میری آواز صاف آ رہی ہے؟ مجھے بتا دیں، آواز میں کمی نہ ہو. اچھا ہاں اچھا، آگے چلیں. اگلا مسئلہ بتائیں آپ کو. اگلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ عول جو ہے نا، یہ ایک اجتہادی ایجاد ہے، استنباط ہے. یہ مسئلہ اجتہادی ہے، یہ استنباط ہے، جس کو آپ کہہ سکتے کہ فقہی مسئلہ ہے. جی فقہی مسئلہ ہے. آواز کم نہیں ہونی چاہیے، آواز بالکل صحیح ہونی چاہیے، آواز کم نہ ہو. جی صاف آواز ہے. کم ہے، کم ہے، کم کو زیادہ کرتا ہوں جی، کوشش کرتا ہوں زیادہ ہو جائے. اگر صاف ہے اور آواز درست ہے تو میں چلتا رہوں، ورنہ مجھے مائک بدلنا پڑے گا. آپ بتا دیں. صاف ہے، ٹھیک ہے. تو عرض یہ کرنا ہے کہ یہ عول جو ہے نا، یہ مسئلہ مستنبطہ ہے، اجتہادی مسئلہ ہے، اور یہ استنباط اور اجتہاد کیا تھا حضرت عمر نے. یہ اجتہاد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے.
کیونکہ بعض دفعہ تمام حصے داروں کو حصہ دیتے وقت عول کرنا پڑتا ہے، ورنہ حصے داروں کو حصہ نہیں ملے گا۔ اب قرآن میں عول کا ذکر تو نہیں نا ہے، قرآن حدیث میں تو صرف ذوی الفروض کے حالات ہیں، ان کے حصے بیان ہوئے۔ تو عول کس کا اجتہاد ہے؟ حضرت عمر کا۔ اب ہم نے بتانا یہ ہے کہ حضرت عمر کا اجتہاد ہے اور حضرت علی کی تصدیق ہے۔ جب حضرت علی نے ممبر پر کہہ دیا سارا سمنہا تسعا، تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اجتہاد کی تصدیق اور توثیق فرما دی۔ اب حضرت عمر تو وہ شخصیت ہیں جن کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ عمر کے دل پر اور اس کی زبان پر اللہ جل جلالہ نے حق رکھا ہوا ہے۔ تو یہ اس حق کی ایک عظیم الشان علامت ہے کہ دیکھو نبی علیہ حضرت عمر نے اجتہاد کیا اور حضرت علی المرتضی نے اس کی تصدیق کر دی۔ اب لوگ کہتے ہیں جی حضرت علی اور عمر کی آپس میں دشمنی تھی، حضرت عمر نے علی کی خلافت چھین لی تھی۔ خلافت چھینی ہوتی اور نعوذ باللہ عمر جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، شیعہ بغیرت کہتے ہیں، تو بتائیے حضرت علی تصدیق فرما رہے ہیں، حضرت عمر اجتہاد فرما رہے ہیں، صحابہ سارے کے سارے اجتہاد کر رہے ہیں اور ان کے اجتہاد کی توثیق کر رہے ہیں، اس پر اجماع ہو گیا۔ جب اجماع ہو گیا تو اب آپ سب کو یہ بھی ہم نے تفصیل بتانی تھی کہ عول کا موجد کون ہے، اور عول جو ہے وہ اس کی تائید حضرت علی نے کی ہے اور صحابہ نے اس پر اجماع کیا ہے۔ سمجھ گئے جی بات؟ یہ تھا مسئلہ ممبریہ۔ اب ہم نے آپ کو ایک اور مسئلے کی طرف بھی لے کے جانا ہے۔ یہ تو مسئلہ ممبریہ بھی آ گیا اور عول کا ایک مثال بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ اب ایک اور مسئلہ آپ کو سمجھانا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ کو عول میں اختلاف بتایا تھا۔ بھلا کیا بتایا تھا اختلاف؟ بھلا کیا اختلاف بتایا تھا، بتائیں گے؟ آپ بتائیں۔ ہاں، ابن مسعود فرماتے ہیں کہ 24 کا عول 31 بھی آ سکتا ہے، جمہور کہتے نہیں صرف 27 آتا ہے۔ یہ جو اختلاف ہے، اس اختلاف کی بنیاد ایک اور اختلاف۔ اب ہم آپ کو وہ
جو اصل بنیادی اختلاف ہے وہ بتاتے ہیں۔ بنیادی اختلاف یہ ہے آپ نے موانع ارث میں پڑھا ہے کہ چند ایسے موانع ہیں جو وارث کو محروم کر دیتے ہیں، آپ پڑھ چکے ہیں اس کی تفصیل۔ جمہور کے نزدیک موانع ارث کی وجہ سے جو محروم ہوتا ہے، محروم کل معدوم ہوتا ہے۔ جمہور کے نزدیک موانع ارث کی وجہ سے جو محروم ہوتا ہے، محروم کل معدوم، محروم کل معدوم۔ کل معدوم کا کیا مطلب؟ گویا کہ وہ پیدا ہی نہیں ہوا، ہے ہی نہیں، اس کو کہتے ہیں محروم کل معدوم۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک محروم کل محجوب، محروم کل محجوب۔ یہ کل محجوب کیا مطلب؟ محجوب مطلب بعض دفعہ وارث خود تو وارث نہیں ہو رہا ہوتا لیکن دوسرے کو محروم کر دیتا ہے۔ بعض دفعہ ایک شخص خود وارث نہیں ہو رہا ہوتا لیکن دوسرے کو کیا کر دیتا ہے؟ محروم کر دیتا ہے۔ جیسے آپ نے پڑھا نا کہ دادا جو ہے وہ اوپر والی دادیوں کو محروم کر دے گا، کبھی خود وارث ہو رہا ہوتا ہے کبھی نہیں ہو رہا ہوتا لیکن اوپر والیوں کو کیا کر دے گا؟ محروم کر دے گا۔ یا آپ نے پڑھا ہے کہ ماں جو ہے وہ دادی کو محروم کر دیتی ہے، تو دادی محجوب ہو گئی نا۔ اب دادی خود نہ بھی حصہ لے رہی ہو اوپر والیوں کو محروم کر دیتی ہے، تو محجوب ایسے وارث کو کہتے ہیں جو خود حصہ نہیں لے رہا لیکن دوسرے کو بھی محروم کر دیتا ہے۔ یہ ذرا فرق سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے محروم کل معدوم، گویا کہ وہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ ایک ہوتا ہے محروم کل محجوب، یا کل موجود بھی لکھ سکتے ہیں، کل موجود کل محجوب، کہ وہ خود حصہ نہیں لے رہا لیکن دوسرے کے حصے پر اثر انداز ہو جائے گا۔ خود حصہ نہیں لے رہا لیکن دوسرے کا حصہ پر اثر ڈال دے گا۔ یہ اختلاف، میں آپ کو اس کی اب مثال لکھواتا ہوں پھر آپ کو بات اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ ایک میت کی مثال لکھیں، اس کے نیچے لکھیں جی زوجہ، زوجہ۔ آگے آپ نے لکھنا ہے الام، ماں ہے۔ آگے لکھنا ہے آپ نے اختان، اختان لابن، یعنی اللہ کی بہنیں ہیں دو۔ آگے آپ نے لکھنا ہے اختان لام، دو اخیافی بہنیں ہیں۔ آگے آپ نے لکھنا ہے الابن المرتد، الابن المرتد۔ اب آپ نے ان کے حصے نکالنے ہیں جی۔ زوجہ کو کیا ملے گا؟ ربع ملے گا۔ یہ آپ نے زوجہ کو ربع کیوں دیا؟ میت کی اولاد ہو تو زوجہ کو سمن ملتا ہے،
यहाँ मैयत की औलाद मौजूद नहीं है, अल इब्न अल मुर्तद मौजूद है कि नहीं है? आखिर में अल इब्न तो है। जजाकल्ला, चलो आपकी बात मान लेते हैं, इसमें माने इर्स है। तो आप पहले अल इब्न अल मुर्तद के नीचे लिखें महरूम। महरूम कल मादूम, ये साथ लिखें, महरूम कल मादूम। ये है जमहूर का मसलब। जमहूर कहते हैं ये महरूम है, महरूम कल मादूम होते हैं, गोया कि है ही नहीं, है ही नहीं, पैदा ही नहीं हुआ। अब औलाद ना हो तो जौजा को रुबो मिलता है, आपने रुबो दे दिया, ठीक है। उम को क्या मिलेगा? सुदुस। उख्तान ले अबिन को मिलेगा सुलुसान। उख्त ले उम को मिलेगा, उख्तान ले उम को सुलुस। फहुम शुरकाओ फिस सुलुस। अब आप इसका, इब्नुल मुर्तद का मतलब मुर्तद हो गया, काफिर हो गया। काफिर महरूम होता है। अच्छा जी, आपने इसका 12 निकाल लिया, ठीक है। 12 में से सोलसान 8, 8। 12 में से सुदुस, चलो सुदुस 4, सुदुस 2, और 12 का रुबो 3। अब जमा करो। जब आपने जमा किया तो मालूम हुआ कि 12 का आदद तंग हो गया, लिहाजा 12 का औल निकालो। 12 का औल निकालो, 17। ऊपर ऐन लिखकर 17 लिखो। अब ये सूरत हाल आपके सामने, मसला सारा आप समझ गए कि 12 का औल 17। अब इस सूरत को जो आपने निकाला है, ये सूरत है इंदल जुमहूर। लिहाजा आपने जो लिखा है ना महरूम कल मादूम, इसके नीचे लिखे इंदल जुमहूर, महरूम कल मादूम इंदल जुमहूर। ठीक है। अब यही सूरत आपने लिखनी है, लेकिन चले लिखे सूरत, आगे आगे दोबारा लिखना, इसको नहीं मिटाना, आगे लिख। जी हाँ, अब आपने अल इब्नुल मुर्तद जो लिखा हुआ है, इसको लिखे महरूम कल मौजूद इंद इब्ने मसऊद। बाकी सूरतें भी रहने दे, मैं करवाता हूँ। महरूम कल मौजूद इंद इब्ने मसऊद। अब इब्ने मसूद क्या फरमाते हैं रजी अल्लाह तआला अन्हु व अन कुल्लि सहाबती अजमईन। फरमाते हैं कि ये बेटा खुद मुर्तद महरूम है, लेकिन अगरचे खुद हिस्सा नहीं ले रहा, लेकिन मौजूद है, और मैयत की औलाद हो तो जौजा को सुमुन मिलता है, रुबो नहीं मिलता। लिहाजा जौजा का सुमुन करो। ये है इब्ने मसूद का इख्तिलाफ। खुद हिस्सा नहीं ले रहा, लेकिन मौजूद तो है। जब मौजूद है तो माँ के हिस्से को रुबो से क्या कर देगा? सुमन कर देगा, क्योंकि मैयत की औलाद हो तो और जौजा को सुमन मिलता है। बाकी सारे हिस्से निकाले। सुलसान, मैंने मालूम नहीं है, सुलसान है इनका, जैसे आपने ऊपर निकाला था। हाँ,
आगे इसका सोलस। अब आप मखरज निकालें। मखरज निकला 24। 24 का सोलसान 16। जी 24 का सोलस 8। 24 का सोलस 4। 24 का सुमन आपने निकाल लिया 3। अब इसको जमा करो। जब आपने जमा किया तो पता चला कि औल का मखरज तंग है। मखरज तंग है तो औल निकालना पड़ेगा। औल की जरूरत पड़ गई है तो आपने इसका औल निकाला 31। अब देखो ये सिर्फ इब्ने मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु अब इसके औल को 31 पर ले गए, वरना औल तो जमहूर के नजदीक 27 ही होता है। और आपने किस पर उसको असरअंदाज करना है, और आपने उसको किस पर असरअंदाज करना है, और किस पर असर डालेगा। बहन भाइयों पर कोई असर नहीं डालता औलाद। ये है इख्तिलाफ। इब्ने मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु के नजदीक महरूम खुद महरूम है, लेकिन वो दूसरों के हिस्से को जरूर कम ज्यादा कर देगा। ये इख्तिलाफ था। उस इख्तिलाफ का असर औल पर पड़ा कि इब्ने मसूद फरमाते हैं कि 27 का औल 31 भी आ सकता है। अब मसला आपको समझ आ गया। हाँ वो आप ये ज़हन में रख लें, इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु जो इब्ने काफिर को ये कहते हैं ना कि वो कल मौजूद है। कल मौजूद का मतलब किसी के लिए हिस्सा कम ज्यादा कर सकता है, बिल्कुल खत्म नहीं कर सकता। बिल्कुल हिस्सा खत्म नहीं कर सकता। यानी अगर देखे ना ये इब्नुल काफिर है, आगे पोता भी हो तो पोते को महरूम नहीं करेगा, कम ज्यादा करता है हिस्सा, बिल्कुल महरूम नहीं करता। वरना यदि बेटे की मौजूदगी में बहन भाई भी महरूम हो जाते सारे के सारे, लेकिन महरूम नहीं, वो अपना हिस्सा ले रहे। ये बेशक लिख लें कि इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु के नजदीक महरूम कल मौजूद होता है, दूसरे वरसा का हिस्सा कम तो कर सकता है, अलबत्ता किसी को महरूम नहीं कर सकता। महरूम किसी को महरूम नहीं कर सकता। ये आपका सवाल ठीक है, आपने जो कहा था कि बहन भाई भी तो महरूम होने चाहिए, तो वो कहते हैं हिस्सा कम ज्यादा तो कर सकते हैं, महरूम नहीं कर सकते। अब ये आपको इख्तिलाफ की वजह भी समझ आ गई, औल में इख्तिलाफ क्यों हुआ। वो असल इख्तिलाफ महरूम और महजूब का था। ये आगे आपको हम बाबुल हजब जब पढ़ाएंगे उसमें मजीद इसकी तफसील आ जाएगी, महरूम महजूब वगैरह वगैरह की। अब आप लिखें जी बाबुल असबात।
یہ آپ نے فرق ذہن میں رکھنا ہے جمہور اور ابن مسعود کا، تاکہ بعد میں جب ہم آپ کو باب الحجب پڑھائیں گے، حاجب محجوب محروم وغیرہ کی تفصیلات، وہ ایک نہیں بج گیا بلکہ اوپر ہو گیا، آپ نے پہلے بتایا نہیں، تو اذان ہو رہی ہے۔ چلیں اگلے سبق میں باب العصبات پڑھیں گے، اذان کے بعد سبق کو تکمیل کرتے ہیں، پہلے اذان سنیں۔ جی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہاں جی، بیٹی اگر ایک ہے تو اس کو نصف ملے گا۔ یہ آپ نے نکال لینا ہے بعد میں۔ اور کوئی بات کسی نے پوچھنی ہو تو پوچھ لیں، باقی اگلے سبق میں حاضری ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن شاید اگلا سبق ہمارا رائے بند کے اجتماع کی نظر نہ ہو جائے، بہرحال یہ فی الحال ہم کوئی فیصلہ نہیں کر رہے۔ اگر رائے بند کے اجتماع پر ہم چلے گئے اگلے اتوار کو، پھر آپ سے چھٹی لے لیں گے، نہیں تو انشاءاللہ سبق ہوگا۔ جی جی، یہ سب نے حل کر لینا ہے اور اپنے پاس لکھ لینا ہے تاکہ آپ کو یاد ہے۔ ہماری کاپی میں لکھا ہوا ہے لیکن آپ خود نکالیں گے تو آپ کو مزید ذرا پختہ ہو جائے گا۔ اور کوئی بات رہ تو نہیں گئی؟